बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिला। दोस्तों, अपनी गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो में मैंने जो नुक्ता उठाया था वो ये था कि पाक सऊदीया जो ताल्लुकात हैं उनकी गहराई में जाने की ज़रूरत है, और ये जो हालिया कशीदगी पैदा हुई है इसको समझने की ज़रूरत है, और ख़ारजा अमूर के तनाज़ुर में हमें इसे समझना चाहिए। और हमारे कुछ यूट्यूब पर एंकर्स जिनकी आजकल रेटिंग बहुत ज़्यादा है, वो सिर्फ़ रेटिंग के चक्करों में चाय की प्याली में तूफ़ान उठा रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सऊदीया का रवैया पाकिस्तान के हवाले से दुरुस्त नहीं, और पिछले कई माह से ये सिलसिला चल रहा है कि सऊदी अरब को जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने लैतो लाल से काम लिया, और ये सिलसिला कई माह तक चलता रहा। इसकी असल कहानी और जो ताज़ा डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, कल अपनी वीडियो में जो हमने बात की थी कि सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आजकल प्रोपेगेंडा देखने सुनने को मिल रहा है, तो हमें बातों की गहराई में जाने की ज़रूरत है। फिर हमने बताया था कि एक मजहबी शख्सियत जिसको खसूसी सऊदी दियारा लेने आया वो रियाज़ रवाना हुए अपने 2 बेटों के साथ, यानी मेरी मुराद मौलाना ताहिर अशरफी के हवाले से है। पहले हमने कल बताया था कि वो 3 से 4 रोज़ तक सऊदी अरब में क़याम करेंगे। अब बताया जा रहा है, उनके जो करीबी ज़राए हैं, कि उनका जो स्टे है वो 1-2 रोज़ मज़ीद तवील भी हो सकता है, और इस दौरान उनकी अहम मुलाकातें भी हुई हैं और बर्फ़ पिघली भी है। और इस्लामाबाद से भी ये इत्तलात हैं कि जो पाकिस्तान में तैनात हैं सऊदी सफ़ीर, उनकी ना सिर्फ आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है बल्कि उन्होंने ISI हेड क्वार्टर का भी दौरा किया है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद वही जो हमने बात आपके साथ कल भी शेयर की थी कि सऊदीया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे हैं कि उसमें जज्बात को एक जानिब रख कर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि 26 लाख के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदीया अरब में मज़दूरी के लिए गए हुए हैं, और सैकड़ों बल्कि हज़ारों ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ वगैरह वहाँ पर शिफ्ट की हैं। दूसरी अहम बात शाह महमूद कुरैशी के बयान के हवाले से है। जो तनाव था सऊदी अरब के साथ वो कई माह से चल रहा था, और जो मैंने 7 पॉइंट कल अपनी वीडियो में बताए थे कि सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या चाहता है, उनकी क्या ख्वाहिश है, क्या मुतालबात हैं, तो वो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें गर्दिश में थीं वो थीं। उनमें से 1-2 पॉइंट जो है वो जेन्युइन था, लेकिन ये बात कि सऊदी अरब ने कहा है कि शहबाज शरीफ के तमाम केसेस जो हैं वो बंद किए जाएं और उन्हें प्रोटोकॉल के साथ लंदन इलाज के लिए भेजा जाए, और मरियम नवाज़ को भी अपने वालिद के लिए पास लंदन में भेजा जाए, तो ये सोशल मीडिया पर र्यूमर्स थी। जब से यमन का मामला हुआ है पिछली हुकूमत में जो नवाज़ शरीफ की थी, और जब यमन के मामले पर पाकिस्तान की आर्मी की सऊदी अरब को ज़रूरत थी, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ ये मामला पार्लियामेंट में ले गए, और पार्लियामेंट में जब ये मामला गया तो वहाँ पर ये तजवीज़ सामने आई कि हमें पराई जंग में अपनी फ़ौज नहीं भेजनी चाहिए, यमन भी एक इस्लामी मुल्क है और इससे तासुर अच्छा नहीं जाएगा। तो इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर फिर आर्मी नहीं भेजी गई, और सऊदी अरब के साथ जो शरीफ फैमिली के मरासम थे वहाँ से तनाव पैदा हुआ। लिहाजा ये बात कतन दुरुस्त नहीं है कि सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ के हवाले से या मरियम नवाज़ के हवाले से कोई डिमांड की है। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक़ है तो ये हमारी डीप स्टेट और जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं या थोड़ी सी सियासत की समझ बूझ रखते हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ से आगाह हैं कि शहबाज शरीफ की जो गुडविल है, इनमें जो इंतज़ामी अमूर की सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तुर्की और चीन के काफ़ी क्लोज़ समझे जाते हैं, बल्कि चाइना के तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ समझे जाते हैं, और इनके दौरे हुकूमत में इनको 50 स्पीड का जो है वो टाइटल भी दिया गया था। लिहाजा ये बात सोशल मीडिया पर उड़ाई गई और साजिशी थीरीज़ जो हैं वो रचाई गई कि शहबाज शरीफ के हवाले से सऊदी अरब ने कोई इमरान ख़ान या उनकी हुकूमत से डिमांड की है, क्योंकि शहबाज शरीफ कभी भी सऊदीया की गुड बुक में नहीं रहे। हाँ, नवाज़ शरीफ की जो फैमिली है
ان کے ساتھ ان کے کبھی مراسم تھے، لیکن اب ان مراسم میں بھی کافی زیادہ تناؤ آ چکا ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ اس حوالے سے سعودی عرب نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری بات، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو OIC کے اجلاس بلانے کی بار بار بات کی، تو وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ابھارنا تھا اپوزیشن کی جانب سے۔ آپ پچھلے دنوں کی اپوزیشن کی پریس کانفرنسیں وغیرہ نکالیں، خاص طور پر احسن اقبال کی پریس کانفرنس اور شاہد حقان عباسی کی پریس کانفرنس، یا ان سب کے ٹویٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ انہوں نے ایک بار بار ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ یہ حکومت تو OIC کا اجلاس نہیں بلا سکی۔ اب آتے ہیں OIC کی حقیقت کیا ہے۔ OIC اس وقت بالکل ایک ڈمی اسلامی ممالک کی آرگنائزیشن ہے، جس نے بڑا سٹرونگ سٹانس جو ہے وہ فلسطین کے معاملے پر لیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں اسرائیل کو کریٹیسائز بھی وہ کرتے ہیں۔ اتنا مضبوط سٹینڈ لینے کے باوجود بھی OIC کی فلسطین کے معاملے پر دال نہیں گل رہی۔ اگر وہ فلسطین کے معاملے پر ان کی دال نہیں گل رہی تو کشمیر کا معاملہ تو پھر بہت دور کی بات ہے، اور انڈیا میں انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں، اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ایران کے ساتھ اپنے مراسم جو ہیں وہ قائم نہ کریں، اور چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ختم کر دیں، اور ترکی کے ساتھ بھی ختم کر دیں، اور فل فلیج ہمارے کیمپ میں آ جائیں۔ خارجہ امور کو جو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بھی گلوبل ویلیج میں اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو آپ کا طاقتور ترین حریف بھی ہوتا ہے یا روایتی دشمن ہے، اس کے ساتھ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو سعودی عرب کے معاملے کے ساتھ بھی پچھلے کئی ماہ سے اسی طرح کی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ معاملات خراب ضرور تھے، اور جو کور ہیڈ کوارٹر لاہور میں ملاقات ہوئی جس میں راحیل شریف تھے، جنرل جہانگیر کرامت تھے، اور جیسا ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس 4 اسٹار جنرلز اس ملاقات میں شامل تھے، تو بہت زیادہ معاملات پر گفت و شنید ہوئی، غور و خوض ہوا، اور تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا۔ اور اب بھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، جو نئی پیش رفت ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ پاکستان کی پوری جو خارجہ پالیسی ہے اب وہ مقتدرہ طے کرے گی، کیونکہ جو سول حکومت ہے فی الحال اس کے بس کی بات یہ نظر نہیں آتی۔ اور عمران خان کے جو قریب ترین ہیں، جن میں زلفی بخاری ہیں، وہ نہ صرف سعودیہ میں ناپسندیدہ شخصیت سمجھے جاتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، بلکہ چائنا بھی انہیں پسند نہیں کرتا، اور یہ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی موجودگی میں چین کے جو سفیر ہیں یا ڈیلیگیشن ملتا ہے تو وہ کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح کے مشیروں پر انہیں تحفظات ہیں، اور جو اہم ملاقات ہوتی ہے سی پیک کے حوالے سے جو مین ڈیولپمنٹ اب ہو رہی ہے اس سے انہیں دور رکھا گیا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مخبر ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، اور اس سے ڈینائی ممکن نہیں ہے، یہ تمام عرب ریاستیں اور اسلامی ممالک جانتے ہیں کہ پاکستان ایک واحد اسلامی سپر پاور ہے، اور پاکستان کی ہر ملک کو ضرورت ہے، اور پاکستان ہی اب اس وقت اسلامی ممالک میں واحد ملک ہے جو ترکی، ایران، ملیشیا، قطر، سعودیہ عرب کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ ایران ہو یا سعودی عرب ہو یا دیگر عرب ممالک ہوں، ایک بات تو یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان ممالک میں اگر آگ بھڑکانی ہے امریکہ نے یا دیگر قوتوں میں، یا پراکسیز کے ذریعے اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، تو وہ مسلکی بنیادوں پر ان میں تفرقہ ڈالنا ہے، لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سارے ممالک سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی ایک پراکسی شروع کرنے کی کوشش کی گئی، یہ سعودیہ والے معاملے کو ہوا دے کر، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اس پر قابو پا لیا گیا ہے، برف پگھل چکی ہے، اور معاملہ جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ سہارے پر چل رہی ہے، اس وقت پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، یہ چیز بھی مقتدرہ کے نوٹس میں ہے۔ سیاستدانوں کا کیا ہے، سیاست میں نہیں ہے تو کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے، لیکن اس ملک میں رہنا کس نے ہے؟ پاکستانی عوام نے، اور وہ جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ان کے زیر غور ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ کسی مناسب وقت پر تحفظات کا اظہار ضرور کیا جانا تھا، لیکن شاہ محمود
قریشی جو ہیں وہ وقت سے پہلے بولے ہیں اور مناسب پلیٹ فارم پر بھی نہیں بولے، اور اب اس معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مولانا طاہر اشرفی جو سعودی عرب میں گئے ہیں وہ انتہائی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پر سنی سنائی باتوں کی جو افواہیں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں وہ گردش میں ہیں، جبکہ پس پردہ کہانی جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور صرف ایک جذباتی پن دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے میڈیا ہے اور خاص طور پر یوٹیوبرز ہیں، جو اینکرز ہیں جن کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے، ان کے یوٹیوب کے آفیشیل پیجز پر جائیں تو آپ ان کے تھم نیل دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی پاکستان نے سعودی عرب کو چھوڑ دیا ہے اور سعودی عرب نے پاکستان کو چھوڑ دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ یہ غلامی قبول کرنے والی بات نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے مستقبل کی بات ہے، اور اس چیز سے سعودی عرب بھی بخوبی آگاہ ہے، ترکی بھی بخوبی آگاہ ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ ممالک بھی بخوبی آگاہ ہیں، ایران اور پاکستان بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ اکٹھے رہیں گے تو کوئی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اسی طرح تقسیم ہوتے رہے، ڈویژن ہوتی رہی تو بہت کچھ ان کا بگاڑا جا سکتا ہے۔ تو لاسٹ میں وہی بات جو OIC کے حوالے سے میں نے کی کہ OIC کو سٹینڈ لے یا نہ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔